ٹینا جولی امریکی نژاد جرمن لڑکی بیان کرتی ہے کہ چونکہ میں ایک آزاد معاشرے میں پلی بڑھی تھی، لہٰذا فحاشی کی لت لگی ہوئی تھی۔ جوانی کے زمانے میں میرے چار بوائے فرینڈ تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا۔ اسی دوران مجھے عملے غلاظت کی وجہ سے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو ڈاکٹروں کی طرف سے میرا مرض ناقابل علاج قرار دے دیا گیا، یہاں تک کہ اپنے ہی خاندان نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا اور پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو مجھے سکون کے انجیکشن دے دیے جاتے، باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی، مگر جب سب سمجھے کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار ہے، میں روتی اور تڑپتی، مگر چونکہ میں اب ان کے کسی کام کی نہیں تھی لہٰذا انہوں نے میری کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دلجوئی کرنے کی خاطر وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت کا آخری لمحہ وہ تھا کہ جب میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے اور میرے سب رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے۔ خیر میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر چلتی لائٹ اور گھومتے پنکھے کو دیکھنے میں گزار دیتی۔ انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلینر، صفائی کرنے والے ملازمہ رکھ لی۔ پورے عملے میں وہ واحد مسلمان تھی جو کہ سب سے جوان لڑکی میں تھی، لہٰذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا۔ تکلیف میں کراہنے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچتی تھی، نہ صرف میرے پاس بلکہ میرے ساتھ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی مشفقانہ رویہ تھا، لہٰذا ادارے کی انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت مطمئن تھے۔ میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحم دل رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے، اور پھر اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھے ملنے والے ڈاکٹرز، مسٹرز اور NGO کے تمام لوگوں میں سے واحد وہ پاکستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گی، اور میرے لیے صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسی تھی جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے، یہاں تک وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی زندہ ہوں، مجھے پہلی بار لگا کہ کم از کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کی بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارو۔ لیکن جب دوسری طرف میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے متعلق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا، پھر مایوس ہو جاتی اور رونے لگتی۔ خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے کی تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اور ساتھ ہی اس مسلم خاتون نے مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم موت کی منتظر بن کر ویسے بھی بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ آ نہیں جاتی۔ پہل اس پاکستانی خاتون کی بات مذاق لگی کہ یہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے، وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس مسلم خاتون کی بات مان لی
اس نے مجھے ادارے کی انتظامیہ سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی، جب تک وہ یہاں رہتی وقفے وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی۔ جب میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، چند ہفتوں بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوئی، خاص کر جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتی میں بالکل نارمل رہتی۔ میں حیران تھی اور خوش تھی کہ میری تکلیف کم ہو رہی ہے۔ اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب پاکستانی مسلم خاتون کی غیر موجودگی میں بھی اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی یاد آیات کا ورد شروع کر دیتی۔ تقریباً 1 سال وہ خاتون وہاں رہی۔ 1 سال میں مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں زبانی یاد کر لی۔ ڈاکٹر کی طرف سے طے کیا گیا، میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع کیے گئے۔ اس بار میڈیکل رپورٹ میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے میل ملاقات شروع کر دی۔ میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے۔ ڈاکٹر سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سابقہ رپورٹ کیسے غلط ہو سکتی ہے، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس مسلم خاتون کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں جس نے نہ صرف مجھے علاج بتایا بلکہ مجھے راہ راست بھی دکھایا۔ میں نے اسی ادارے سے اس کا ایڈریس بھی لیا مگر وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی، اس لیے میری اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور جو قوانین اسلام نے انسانیت کے لیے بنائے ہیں انہی پر عمل کرنے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے۔ میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہاں پر ہی میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایرانی نژاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی۔ میں اور میرا شوہر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔